السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس موقع پر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 9-10 تاریخ کا یا 10-11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کو زندگی میں رکھا اور اس کی کیا فضیلت بیان کی، وہ ساری چیزیں احادیث کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخر 9-10 محرم کا روزہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزے رکھتے ہوئے پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر کے طور پر یہ روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے سوا کسی دن کو، رمضان کے سوا کسی مہینے کو افضل سمجھ کر اس میں روزے کا خصوصی اہتمام کیا ہو، یعنی رمضان اور عاشورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کو ضرور رکھیں۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا اس کے ساتھ میں کوئی اور روزہ آگے یا پیچھے ملانا ہے، اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ اس دن کو بڑی تعظیم دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ساتھ میں رکھیں گے۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ہم 10 محرم کا روزہ تو رکھیں گے ہی، ساتھ میں یہ کوشش کریں یا تو ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کا روزہ رکھیں، یا پھر 9 کا اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 اور 11 محرم کا روزہ ہم رکھیں۔ اس اعتبار سے جو ہے یہود کی مشابہت بھی لازم نہیں آئے گی، ان کی مخالفت ہو جائے گی، اس لیے 10 محرم کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشورہ کے روزے کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔